الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ تمام بھائیوں اور ہماری خواتین اسلامی ماں اور بہنوں کو رمضان المبارک کی اس آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ مبارک مہینہ ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کو پسند ہے۔ آج کی ہماری اس محفل میں ہم روزوں سے متعلق کچھ احکام و مسائل اور اس کی فضیلتیں اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک جو انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے اس کی فضیلتوں برکتوں کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے رمضان کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رمضان بے انتہا فضل و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے جن فضیلتوں برکتوں سے مختص کیا، اس طرح کی خصوصیت کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس مہینے میں جیسے ہی یہ مہینہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اس مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ شام تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ہر دن رات میں اللہ تعالی بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک اور اس میں رکھے جانے والے روزوں سے متعلق کتنی بڑی خوشخبری دیتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور نیکی کے ارادے کے ساتھ رکھے، نیکی حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر تراویح کا قیام یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اور نیکی پانے کے ارادے کے ساتھ، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صرف رمضان کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر، کتنی؟ 1000 مہینوں کی عبادت جتنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ اس طرح رمضان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری فضیلتوں سے خاص کیا ہے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کو کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس میں روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پالے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ اور رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام ہے قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرنا، تیسرا ہے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہنا، چوتھا کام ہر دن تراویح کا اہتمام کرنا، با جماعت اہتمام کرنا، اور پانچواں کام روزے داروں کو افطار کروانا، چھٹا کام لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آخری عشرے کی ساری راتیں یا کم سے کم طاق راتوں میں 5 جاگنے کا اہتمام کرنا، اگر ہو سکے تو اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ اس مہینے میں عمرہ حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور اس طرح اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ بھی رمضان کے اعمال میں سے ہے۔ اس طرح یہ بھی رمضان کے اعمال میں سے۔ اب آئیے ہم روزوں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ روزہ
جیسے ابھی آپ نے سنا، رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن اس کو قرار دیا۔ جب یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے تو یہاں چند باتیں بہت توجہ سے سننا ہے۔ نمبر 1، یہ رکن ایسا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے اس کا تو خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے بعض لوگ غفلت میں کہتے ہیں، اور ہم نے خود بعض بزرگوں سے سنا بعض دیہاتوں میں، ارے وہ زمانے میں لوگوں کو کھانے کو تنگی تھی اس لیے ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، آج ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کیا ایک مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ ذرا اس بات پر آپ غور کیجئے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک آدمی کو ایسے دیکھا کہ اسے الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کا منہ پھاڑا جا رہا ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ابھی وقت ہونے سے پہلے پہلے ہی افطار کیا کرتا تھا۔ وہ شخص جو روزہ رکھنے میں اس طرح کی لاپرواہی کرتا ہے اس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے، اور جو شخص روزوں کا انکار کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ غور کیجیے۔ اور جو لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں گھر کا کام کاج بہت زیادہ ہے، میں لیبر آدمی ہوں، بہت زیادہ محنت و مشقت کرتا ہوں، یہ دھوپ اور گرمی کے موسم میں کون روزہ رکھ سکتا ہے، مجھے میرا کمانا زیادہ ضروری ہے، اس طرح سمجھ کر روزے چھوڑ دے، ایسا انسان بھی بہت بڑا محروم ہے۔ زبان سے انکار وہ نہ کرے، روزوں کی فرضیت کو مانتا ہو، لیکن سستی کاہلی اور دنیا کے کمانے اور دنیا کی تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہ کر کے اس سے ڈر کر اگر روزے چھوڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ روزے کی فضیلت میں آپ ذرا چند حدیثوں پر توجہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت میں ایک دروازہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان۔ اور روزہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل کہ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالی اس کو 70 سال کے لیے جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے۔ کیا جہنم کی آگ سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ روزے کی یہ فضیلت، روزے کی یہ عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم والقرآن یشفعان، یشفعان فیشفعان۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والوں کے بارے میں، قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، روزہ اس قدر عظیم ہے کہ ایک مرتبہ ابو امامہ صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نیکی کا حکم دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ رکھو، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ یا لا عدل لَهُ، اس جیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ پر اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایمان کے ساتھ، نیکی کے ارادے کے ساتھ روزہ رکھیے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے دور ہوں گے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی۔ یہی ایک بات ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن روزہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، جب اللہ دینے پر آئے گا بغیر حد و حساب کے دے گا۔ اس لیے روزے میں کبھی کوئی کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ سے نکل کر آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی کہیں زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو روزوں کی قدر کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑا سا روزے کے فوائد و برکات ہماری دنیا کی زندگی میں کیا حاصل ہوتے ہیں
اور رمضان شروع ہو چکا ہے، اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ جہاں تک روزوں کے بارے میں ہے، فضیلتیں آپ نے سنی، تو جب اتنی زیادہ فضیلتیں اس کی ہیں تو یقیناً اس کی برکات اور اس کے دنیاوی فائدے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے سے لفظ میں سارے دنیا و آخرت کے فائدوں کو سمو دیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، دنیا میں مختلف قسم کے حوادث و پریشانیوں سے، تمہاری صحت و عافیت کی خرابیوں سے، بہت ساری چیزیں، بہت سارا وسیع معنی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ جی ہاں، اور روزہ ہم اس سلسلے میں آئے ہوئے تمام آیات و احادیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گندی سوچ، گندے اخلاق اور رذیل کاموں سے بچاؤ کے لیے یہ روزہ بہت کنٹرول کرتا ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کو ان کے شہوات پر قابو پانے کے لیے روزہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شادی سے متعلق ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جب انسان اتنے گھنٹے بیمار رہتا ہے تو اس کے اندر ہمدردی، محبت، شفقت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد غریبوں، مسکینوں، ناداروں، محتاجوں کی ضروریات اور ان کی تنگی کا احساس کر سکتا، اور ان کے لیے بھلائی کرنا، ان کے لیے تعاون کرنا، اس طرح کے اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ روزہ یہ جو رمضان کا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو ہم روزہ رکھنا شروع کریں۔ رمضان کے داخلے کی خبر کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، جب تم چاند دیکھو، نیا چاند، تو روزہ رکھنا شروع کرو، اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو پھر عید مناؤ اور روزہ چھوڑ دو۔ رمضان کے چاند کے بارے میں انصاف پسند ایک مسلمان کی گواہی کافی ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے، عید منانے کے لیے دو انصاف پسند اچھے اخلاق والے مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔ اور اگر رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی کے ساتھ ایک حل ہمیں دیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 شعبان، اگر بدلی ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو شعبان کا مہینہ 30 دن کا پورا کرو۔ اب اس کے بعد جو دن ہوگا، چاہے 30 شعبان کے شام آپ کو سورج کے ڈوبنے کے بعد، 30 تاریخ کے دن کا سورج ڈوبنے کے بعد چاند نظر آئے یا نہ آئے، اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ رمضان کی پہلی رات ہے، دن وہ رمضان کا پہلا دن ہے، اب وہاں سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ یہ بہترین حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اب آئیے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، روزہ کن لوگوں کے لیے چھوٹ ہے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ روزوں کتنی ساری فضیلتیں ہم نے سنی، تو روزے کے بارے میں آسان سی بات جو یاد رکھنے کی ہے، ہر مسلمان جو عقل مند ہے، بالغ ہے، اس پر یہ روزہ فرض ہے۔ ہر مسلمان عقل مند پر اور بالغ پر روزہ فرض ہے۔ بلوغت کی پہچان کیا ہے؟ کہ ایک لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں؟ نمبر 1 پہچان، شرمگاہ اور اس کے اطراف میں بال اگنے شروع ہو جائیں۔ دوسری پہچان، احتلام ہونے لگے۔ اور تیسری پہچان،
خاص کر لڑکیوں کے لیے ان کی ماہواری شروع ہو جائے۔ اگر کسی لڑکے اور لڑکی میں یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک ظاہر نہ ہوا تو چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ 15 سال کی عمر مکمل کر لیں اور 16 میں داخل ہو جائیں تو وہ بالغ مانے جائیں گے اور ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا، اس میں کسی طرح سستی نہیں کر سکتے۔ جب ان نشانیوں کے علاوہ یہ عمر بتائی گئی تو کیا بچوں کے اوپر روزہ؟ تو بچوں کے اوپر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن ان کو رکھوانا چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ربیع بنت معاوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو روزہ کی عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھواتے، جب دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ کھانا مانگنے لگتے تو ہم ان کے سامنے کچھ کھلونے رکھ دیتے جن میں وہ کھیل کر مشغول ہو جاتے اور اس طرح ان کو روزے کی تربیت ہوتی۔ لیکن ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو پیار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انداز میں ان چھوٹے ننھے منھے صحابہ کے واقعات کے ذریعے، اور اللہ رب العالمین روزہ کس قدر پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو روزہ کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ کیسے دیتے ہیں، روزے دار کی منہ کی خوشبو، منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو کس قدر زیادہ پسندیدہ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ان کے اندر محبت روزے کی پیدا کرنا چاہیے، ان کے اندر روزے کی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ البتہ روزہ ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جو ایسے بیمار ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئے اور آگے ان کے شفا پانے کی امید ہے تو وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جب اللہ ان کو شفا دے دے تو وہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ البتہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے یا عورت ہے جس کی شفا کی کوئی امید نہیں، قابل بھروسہ ڈاکٹر ان کے بارے میں کہیں کہ نہیں ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، ہمارے علم کے مطابق ان کی شفا کی کوئی امید نہیں، تو ایسا شخص ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے یا پھر 30 مسکینوں کو جمع کر کے ایک دن ہی کھلائیں، جو بھی سہولت ہو، لیکن حساب ہوگا ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کا۔ اگر کسی کو غلہ دینا چاہتے ہیں تو 1.5 کلو چاول یا گیہوں یا جس جگہ جو غذا یا غلہ چلتا ہے وہ اس حساب سے ان کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے جن لوگوں کے لیے روزے میں چھوٹ ہے وہ ہے مسافر اگر رمضان کے مہینے میں کوئی سفر درپیش آ جائے اور وہ اپنے شہر سے نکلنے سے لے کر واپس شہر میں داخل ہونے تک روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یاد رہے بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جا کر ہم کسی جگہ پر قیام کر لیتے ہیں، وہاں سٹے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں وہاں پر روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے رمضان کی فضیلتوں کے پیش نظر۔ لیکن یاد رہے روزے چھوڑنے کے ارادے سے سفر کرنا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح وہ خاتون جو حمل سے ہے یا اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اگر اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے یا حمل میں موجود بچے بچی کے لیے کسی طرح کا ضرر یا نقصان دیکھتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں وہ روزے کی قضا کریں گے۔ اب آئیے ایک چوتھا آدمی جس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ عمر دراز بوڑھے لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں یا پھر تمام روزوں کے مقابل میں ایک دن تمام مسکینوں کو اکٹھا کریں، جیسے بھی ممکن ہے تو یہ جائز ہے۔ الحمدللہ روزے کن پر فرض ہیں، کن پر فرض نہیں ہیں، کن کے لیے چھوٹ ہے، یہ ہم نے سن لیا۔ اب آئیے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں نمبر 1 جان بوجھ کر کھانا پینا، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر کوئی بھول کر کھا لے پی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله واسقاه، جو آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے وہ اپنا روزہ نہ چھوڑے بلکہ روزے کو پورا کرے، کنٹینیو کرے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی میں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اگر انجیکشن کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پیٹ میں داخل ہونے کی کوئی غذا لے لیتا ہے یا خون اس طرح چڑھا لیتا ہے جس سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے، تو یہ چیزیں بھی روزہ توڑنے میں شمار ہوں گی۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے خطرناک روزے کی حالت میں میاں بیوی کا صحبت کر لینا اور ہم بستری کر لینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس دن کا وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ان کو اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی، بعد میں وہ روزہ رکھنا ہوگا، اور اس کا کفارہ ہے وہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کیا ہے کفارہ؟ کفارہ یہ ہے کہ پہلے ایک غلام آزاد کرے، اور آج کے زمانے میں غلام آزاد کرنے کی صورتیں نہیں ہیں، تو اس کے بدلے وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ان 2 مہینوں کے روزے میں کوئی ناغہ نہیں کر سکتا، روزہ درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو جائے، جیسے عید آ جائے یا انسان بیمار ہو جائے یا اچانک اسے کوئی سفر درپیش ہو، لیکن جیسے ہم نے کہا روزہ چھوڑنے کے ارادے سے بیماری کا بہانہ کرنا، روزہ چھوڑنے کے ارادے سے سفر کرنا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے درمیان میں روزہ توڑ دیا، چھوڑ دیا، نہ رکھا، تو وہ پھر سے اپنا نیا سلسلہ 2 مہینے کا شروع کرے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری۔ یہ کفارہ ہے جو روزے کی حالت میں صحبت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ارادے کے ساتھ منی نکالنا۔ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، روزہ رہتے ہیں لیکن بعض دیکھنے والی چیزیں غلط ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں، یا پھر اپنی میاں بیوی کے درمیان کے کچھ ایسے تعلقات جن کی وجہ سے انسان کی دھات خارج ہوتی ہے۔ اس سے روزے کی حالت میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ سے ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے وہ اپنی دھات خارج کرتے ہیں، منی نکالتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ البتہ اس دن کا وہ روزہ اگر وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو اس دن کا وہ روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا، گنہگار ہوں گے، اور ان کو استغفار کرنا چاہیے۔ البتہ اس پر کوئی کفارہ نہیں بتایا گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سو گیا اور نیند کی حالت میں بغیر اس کے ارادے کے احتلام ہو گیا، اس احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، حجامہ، پچھنا لگوانا یا خون نکالنا، یا بلڈ ڈونیشن جسے کہتے ہیں، خون دینا، ان سب چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ٹیسٹ کے لیے، بعض بیماریوں میں ٹیسٹ کے لیے جو خون دیتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر طے کرنے سے، کوئی آدمی زیادہ کھا لیا، بڑا بے چین اور پریشان ہو رہا ہے، ہاتھ ڈال کر یا برش کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کرے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن آدمی کی اپنی استطاعت کے بغیر یا اپنی کسی کوشش کے بغیر خود بخود طے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح یہ احکام و مسائل جو آدمی جان بوجھ کر اس طرح کی کوئی غلطی کرے تو یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، گنہگار ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی لا علمی میں اس سے کوئی چیز ایسی سرزد ہو گئی، مثال کے طور پر
سمجھا کہ سورج ڈوب گیا اور کھا لیا پی لیا، پھر کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ نہیں یہ تو بدلی کی وجہ سے یا پھر اس طرح کسی اور اس وجہ سے ہوا جو ہمیں پتا نہ چل سکا، تو وہ فوراً وہ گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا اور اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے۔ آئیے جن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے بارے میں ہم کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی آدمی دن بھر میں نہا لے یا روزے کی حالت میں سر پر پانی ڈالے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انسان ایک سے زیادہ مرتبہ صرف کلی کرنے لگے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی طلوع فجر سے پہلے پہلے اس کے اوپر غسل واجب تھا اور بعد میں وہ شخص کہ ٹائم اتنا کم ہے کہ یا تو سحری کھا سکتے ہیں یا تو نہا سکتے ہیں، تو وہ جلدی سے منہ دھو کر سحری کھا لے، پھر طلوع فجر ہونے کے بعد اگر نہا لے، اس میں بھی اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کرے تو اس مسواک کرنے کی وجہ سے بھی کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوگی اور روزہ نہیں ٹوٹے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صبح سے دوپہر تک نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں دوپہر سے شام تک نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بکثرت مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں وہ حلال دوا استعمال کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ غذا نہ بنتی، جیسے آنکھ میں ڈالنا کوئی دوا، یا کوئی دوا کان میں ڈالنا، یا کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کے لیے انجیکشن دینا ضروری ہے اور وہ انجیکشن غذا کا کام نہیں دیتا یا جسم کے اندر طاقت و قوت کو بڑھانے والا نہیں ہے، تو اس طرح کی دوائی سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح وہ خاتون جو اپنی ماہواری سے پاک ہو جائے طلوع فجر سے پہلے پہلے، یا وہ خاتون جن کی ولادت ہوئی تھی اور حالت نفاس میں تھی اور رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ پاک ہو گئیں، وہ اپنے روزے کی نیت کر لے اور طلوع فجر کے فوراً بعد غسل کر لے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مرد و خواتین جو جنوبی ہوں، حالت جنابت میں ہوں، وہ بھی اگر طلوع فجر کے بعد غسل کریں تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کچھ ایسی سنتیں، کچھ ایسے مستحب کام ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جس سے ہمارے روزے کا اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں بکثرت دعا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سحری کھانے کا اہتمام کرنا، اور سحری کھانے کا اہتمام سحر کے وقت میں کرنا، اسی لیے اس کو سحری کہتے ہیں ہم۔ اگر کوئی آدمی 12-1 بجے ہی کھا لے اور سو جائے، فجر کی نماز بھی چھوڑ دے، یہ سحری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سحری آخری وقت میں کھایا کرو، آخری وقت میں کھایا کرو۔ اور سحری کھانا اس ناحیے سے بھی بڑی برکت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلواتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ان لوگوں کی تعریف کرنا، اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا کیا ہے کہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما، تو ان کے گناہ بخش دے، اس طرح دعائیں کرتے رہیں۔ اور روزے کی حالت میں ایک چیز انتہائی ضروری ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو فرض روزے ہیں
ان کی نیت رات ہی میں ہونی چاہیے، طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ اگر سارے روزوں کی نیت ایک مرتبہ پہلے ہی پختہ طور پر کر لے تو بھی جائز ہے۔ اگر درمیان میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑتے رہیں پھر روزہ رکھنا شروع کیے تو اس کی نیت رات ہی میں کر لینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک نفلی روزے کی بات ہے، اگر صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں تو دن چڑھنے کے بعد بھی اگر نیت کر لیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے یعنی طلوع فجر سے وہ کچھ کھائے پیے نہ ہوتے، 8 9 10 بجے ضحیٰ چاشت کے وقت میں گھر میں آتے اور دریافت کرتے کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر پتہ چلتا کہ نہیں ہے تو کہتے تب تو پھر میں آج روزہ رہ لوں گا، میں آج روزہ رکھ لوں گا۔ تو دن چڑھنے کے بعد نفل روزے کی نیت کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ کچھ کھائے پیے نہ ہوں، لیکن فرض روزے کی نیت رات ہی میں ہو جانا چاہیے۔ یہاں چند مسائل پر توجہ دینا ضروری ہے۔ وہ کیا کہ جو شخص رمضان کے دن کے وقت میں اسلام قبول کر لے، بہتر ہے کہ وہ شام تک اگر کچھ نہ کھائے نہ پیے، رمضان کی تقدیر اور رمضان کی عزت اور اس کے احترام میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس دن کے روزے کی قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ، البتہ وہ لوگ جن کو دن چڑھنے کے بعد کافی دیر کے بعد پتا چلا کہ آج پہلا رمضان تھا، آج تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تھا، وہ لوگ بھی شام تک کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، لیکن ان مسلمانوں پر اس دن کی قضا بعد میں کرنا ضروری ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہے وہ تو مسلمان ہے، اس پر روزہ رکھنا پہلے سے فرض تھا، لیکن ان کو رمضان داخل ہوا اس کا علم نہیں تھا، اس لیے ان کو قضا کرنا ہے۔ لیکن جو شخص غیر مسلم تھا اس پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہوا، روزہ فرض ہونے کے لیے ایک شرط اسلام ہے، تو دن کے کسی حصے میں اس نے اسلام قبول کیا، اس لیے اب اس کے اوپر اس دن کا روزہ فرض نہیں ہوا، اگلے دن سے اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا، اس لیے اس دن کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزوں کے سنن و مستحبات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں غیبت، چغلی اور دوسری تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ اپنی آنکھوں کا، روزہ اپنے کانوں کا، روزہ اپنی زبان کا، روزہ اپنے ہاتھ پیر کا، اپنے ہونٹوں کا، سارے اعضائے بدن کا روزہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ تم جس دن روزہ رکھو صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہ رکھو بلکہ دل اور سارے اعضائے بدن کا روزہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے اندر ہے، جو شخص روزہ رہ کر جھوٹ کہنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور روزے دار آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، جیسے ہی سورج ڈوب گیا فوراً افطار کریں گے، اور سحری کرنے میں آخری وقت میں سحری کریں گے، تب تک وہ عزت و شان کے ساتھ، غلبے کے ساتھ اور بھلائی میں رہیں گے۔ یہ کچھ روزے سے متعلق سنن و مستحبات، روزے کے دوران جن آداب کا خیال کرنا چاہیے ان کے بارے میں کچھ ذکر تھا۔ آئیے میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کر لی، تو رمضان کے مہینے میں چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اب الگ سے قرآن مجید کے فضائل و برکات اس پر ہم گفتگو کرنے لگیں گے تو بڑا لمبا وقت لگے گا، بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے، رمضان جب آتا تو جبریل امین کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ ایسے جبریل امین کے ساتھ کیا۔ یہ رمضان میں بکثرت قرآن کی تلاوت کی طرف
ہمیں توجہ دلاتی ہے اور اس کی ترغیب اور تاکید اس کے اندر ہے۔ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ، اس کا تعلق صدقہ خیرات سے بھی بہت گہرا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بڑے سخی ہوتے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا پھر آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی، بہت زیادہ ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں اس کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے یہاں پر ایک مسئلہ یاد رہے، بہت سارے وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کو رمضان تک مؤخر کرتے ہیں، یہ مؤخر کرنا، دیر کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مقدم کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور رمضان کا مہینہ، جیسے ہم نے کہا کہ اس کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس کو پانے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس کو ہم اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں ہو سکتا ہے کم سے کم 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، 5 راتوں کو جاگ کر بکثرت عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے مردوں کو ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، رمضان کے مہینے میں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بھی آدمی اپنی اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والا نہ ہو، یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اور بالخصوص لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور رمضان کے آخر میں ایک چیز جس کا ہمیں بکثرت اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر، یہ صدقۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، جیسے کہ اس سلسلے میں بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثیں ہیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے صدقۃ الفطر کو ہر مسلمان کی طرف سے ادا کرنا ہے، اور وہ ہے 1 صاع۔ 1 صاع تقریباً چاول یا گیہوں میں 2.25 کلو کے قریب ہوا کرتے ہیں، 2.5 کلو سے 2.25 کلو تک، تو یہ مقدار میں ہمیں نکالنا چاہیے۔ جانتے بوجھتے ہم اناج کی شکل میں نہ دے کر پیسوں کی شکل میں یا دوسرے اور شکل میں دینا، یہ میرے بھائیوں سنت نبوی کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ بھی تھا درہم و دینار کی شکل میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نہیں، اناج میں سے فطرانہ دینے کے لیے حکم دیا ہے، اور یہ دینا چاہیے۔ اس کی فضیلت یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ہے، یہ روزے داروں سے روزے کی حالت میں جو کچھ لہویات، لغزشات ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا، یہ مسکین کے کھانے کا ایک بندوبست اور ان کا انتظام ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑی اہم چیز جو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ ہے پورے رمضان بھر تراویح کا بکثرت اہتمام کرنا۔ جی ہاں، تراویح کی نماز یہی وہ نماز ہے جسے عام دنوں میں ہم تہجد کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، صلاۃ الوتر کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر 11 رکعات کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں با جماعت جو اس کا آغاز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھ چکے تھے، بعد میں کسی ایک اچھے مقصد کے ساتھ چھوڑ دیا، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس کا آغاز کیا، انہوں نے بھی 11 ہی رکعات حضرت تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پڑھوانے کے لیے کہا۔ یہی سنت ہے اور اسی کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان کی فضیلت کے پیش نظر اگر کوئی بکثرت نوافل پڑھنے کا اہتمام کرے، 11 سے زیادہ اگر وہ پڑھنے کا اہتمام کرے، 13، 15، 17، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ رات کی نماز کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فاذا خشیت الصبح، جب تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، فتوتر بواحدہ، کہ تم 1 رکعت وتر پڑھو جو ساری نماز کو وتر بنا دے گی۔ تو اس طرح 11 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 کے علاوہ کسی اور محدود تعداد کو عین سنت سمجھنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور صحابہ اکرام کی سنت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے میری ماں اور بہنوں، ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اگر جس مسجد میں خواتین کے لیے انتظام ہو، امن و امان، فتنے کا ڈر نہ ہو، پردے کا اہتمام ہو، تو وہ بھی باجماعت نماز تراویح کی ادا کر سکتی ہیں۔ اور دوسری نمازیں بھی، اور تراویح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت اہتمام کرنے کی فضیلت میں فرمایا، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو شخص رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز ختم کرتا ہے، تو اس کو پوری رات تہجد پڑھتے رہے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کتنے بڑے فضل کی بات ہے۔ رمضان میں قیام اللیل، تراویح، تہجد امام کے ساتھ ادا کرنا، یہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ 50 منٹ کچھ ادا کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو ساری رات تہجد پڑھتے رہنے کے برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔ آخر میں کچھ نفل روزوں کے بارے میں چند باتیں ہو جائیں، اس لیے کہ روزوں کا کافی حد تک اس میں ذکر آ چکا ہے۔ تو نفل روزوں کے بارے میں چند باتیں یہ ہیں کہ جب انسان رمضان کے روزے مکمل کر لے اور اگلے دن عید منا لے، تو عید کے بعد 2 شوال سے لے کر شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 6 روزے ضرور رکھنے۔ ان کو شوال کے 6 روزے جو ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، یہ پورے زمانے بھر، زندگی بھر روزہ رہنے کے برابر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رہنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا، کسی بھی 3 دن اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، لیکن 13، 14، 15 عربی تاریخ کے مطابق رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اور جو شخص اس طرح سے رکھتا ہے اسے بھی سال بھر روزے رہنے کے برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور نفل روزہ عاشورے کا ہے، یعنی 10ویں محرم کا۔ جو شخص 10ویں محرم کا یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین سے پچھلے 1 سال کی گناہ اس کے بدلے میں معاف کر دے گا۔ لیکن اس روزے کے بارے میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 1 دن اس سے پہلے یعنی 9 اور 10، یا 1 دن اس کے بعد 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ لیں۔ اگر کوئی تینوں دن رکھے 9، 10، 11 تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور 5واں نفل روزہ عرفے کا روزہ ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے 9 ذی الحجہ جو ہے، اس دن جس دن حاجی لوگ حج کے ایام میں میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے یہاں عربی ماحول میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے تھے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے تھے، اور 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے یوم عرفہ کہا گیا یا صوم عرفہ کہا گیا، عرفے کا روزہ۔ تو جو لوگ یہاں سعودی عرب کے اندر ہیں وہ تو 9 عرفے کا روزہ یعنی 9 تاریخ کو یہاں رکھیں گے، لیکن یہاں سے ہٹ کر باہر جن ملکوں میں جو لوگ ہیں وہاں ان کے مطابق 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں اس سے 1 دن پہلے جو 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن وہ لوگ روزہ رکھیں گے۔ اس 1 روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ ہے کہ کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ہمارے لیے حرام ہے، جیسے عیدین کے روزے۔ عیدین کے روزے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، یہ 3 دن بھی ایام اکل و شرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ جو شخص حج تمتع کر رہا ہو اور اس کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو، یعنی حج تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے، اگر اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے بدلے 10 دن کے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، جن میں سے 3 دن حج کے دوران یعنی یہ 11، 12، 13 کو رکھ سکتا ہے، باقی 7 روزے وہ اپنے گھر واپس لوٹنے کے بعد رکھے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی روزہ حرام ہے، وہ خواتین جو اپنی ماہواری میں ہوں یا ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں ہوں، لیکن وہ اپنے ان روزوں کی قضا بعد میں کریں گے۔ اور اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر گھر پر موجود ہے، وہ بھی عورت
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ غیر رمضان، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں اور بخاری مسلم میں بھی یہ مفہوم ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر موجود ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، البتہ رمضان کے فرض روزے اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رمضان کے فضائل، روزوں کی فضیلتیں اور روزوں سے متعلق احکام و مسائل تھے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہم کو وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی جنتوں میں داخلے کے لیے ہمیں آسانیاں ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب